مورخین نے ایک بہت ہی بہترین قصہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک قاضی صاحب تھے۔ وہ ایک دن بازار کی طرف نکلے تو بازار میں ایک موچی تھا جو غیر مسلم تھا۔ اس نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، لیکن میں آج یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنے ٹھاٹ باٹ سے نکلے ہوئے ہیں اور آپ کتنا اچھا لگ رہے ہیں، جبکہ میں غیر مسلم ہوں، پھر بھی میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور بہت ہی زیادہ بدحال ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے اس کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے بتاؤ کہ جب میں مر جاؤں گا اور مرنے کے بعد اگر میں ایمان پہ مرا تو وہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں مجھے دیں گے، جو جنت کی نعمتیں مجھے دیں گے، اس نعمت کے سامنے آج کی جو میری زندگی ہے ایک قید خانہ کی طرح ہے کہ نہیں؟ اور تم مر جاؤ گے اور اگر تم کفر اور شرک پہ مرے تو جہنم میں جو عذاب ہوگا، تو جو اس کی پریشانیاں ہوں گی، اس مصیبت سے جو آج کی تمہاری زندگی ہے یہ جنت ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کیا ہے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے کتنی آسائشیں رکھی ہوئی ہیں اور جہنم میں کس طرح کا عذاب ہے، اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنا دیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور جنت دیکھ کر آتے ہیں۔ دیکھ کے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ، جنت اتنی خوبصورت ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ جنت میں نہ جائے، بلکہ ہر انسان چاہے گا کہ وہ جنت میں جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بری چیزوں سے، پریشانیوں سے گھیر دیا۔ پریشانی اور بری چیز کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھنڈی کے موسم میں بھی انسان کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، چاہے انسان کی کیسی بھی حالت ہو، دھوپ ہو، تپش ہو، کچھ بھی ہو، اس کو روزہ رکھنا ہے، تو ایک پریشانی ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اب تو جنت دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی انسان جا ہی نہیں پائے گا، کیونکہ اس کو بہت زیادہ پریشانیوں سے اور مشقتوں سے گھرا ہوا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جبریل علیہ السلام کو کہا کہ اب جاؤ جہنم دیکھ کر آؤ۔ جب وہ جہنم دیکھ کر واپس آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جہنم ایسی ہیبت ناک جگہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی انسان جانا نہیں چاہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو آسائشوں سے اور زیب و زینت سے سنوار دیا۔ آسائش اور زیب و زینت کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو دل چاہتا ہے کہ نماز چھوڑے، ہر انسان چاہتا ہے کہ جھوٹ بولے، ہر انسان چاہتا ہے کہ دوسرے کی غیبت کرے، ہر انسان چاہتا ہے کہ حرام مال کھائے، غلط کام کرنا چاہتا ہے، تو یہ آسائش ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا۔ جب وہ دیکھ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی زیادہ مشکل لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہر انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ جنت اور جہنم ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہر لوگوں کا ایمان ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان ہے کہ جنت اور جہنم نہیں ہے، بلکہ جو مومن ہیں اور جو سلف صالحین ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کو بنا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن جو معتزلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو نہیں بنایا، کیونکہ اس کو بنانے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جنت اور جہنم کا معاملہ اس وقت آئے گا جب قیامت ہو جائے گا، ساری دنیا سے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے ہر چیز بنا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نئے طریقے سے کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوزخ کیا ہے؟ دوزخ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو بہت ہی زیادہ مشکلوں میں ہے۔ دوزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں کو ڈالیں گے تو لوگ اس کے ایندھن بنیں گے، اور اس کا ایندھن اس کے علاوہ پتھر بھی ہوں گے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ وقودہ الناس والحجارہ، کہ لوگ اس کے ایندھن ہوں گے اور پتھر بھی اس کے ایندھن ہوں گے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال تک جہنم کو دھوکا گیا تو سرخ اور لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک اور اس کو زیادہ گرمایا گیا تو جہنم سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اور گرمایا گیا تو ایک کالی ہو گئی، اور آج بھی جہنم کالی ہے۔ جہنم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، یا جو شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے جہنم بنایا ہوا ہے۔
جہنم میں انسان کو زقوم کھانے کو ملے گا۔ زقوم میں ایسا درخت ہے جس کا پھل شیطان کے سر کے برابر ہوتا ہے، یہ انسان کو کھانے کے لیے ملے گا۔ حکمہ فرماتے، حکیم فرماتے ہیں کہ ایسا درخت ہوتا ہے کہ جو ایک زہر کی طرح ہوتا ہے، اس کا پھل کھانے کے بعد انسان مرتا تو نہیں، لیکن اس کے پیٹ میں بہت ہی برے طریقے سے جلن ہوتی ہے، اس کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ جہنم میں جب انسان کو پیاس کی شدت محسوس ہوگی تو اس کو گرم پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی اس کو دیا جائے گا۔ جب انسان اس کو پانی کو پیے گا تو پیٹ کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب باہر آ جائیں گی۔ جہنم میں جو انسان سب سے چھوٹا درجے کا جو جہنمی ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک آگ کی جوتی پہنائیں گے۔ اس آگ کی جوتی کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں گے کہ بتاؤ، اگر میں دنیا کی ساری زمین تجھے دے دوں تو تم اس عذاب کے بدلے ساری زمین مجھے دے دو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں، میں ساری زمین تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے کہے گا کہ میں نے تم کو دنیا دی تھی، تم دنیا میں تھے، تم کو دنیا میں تھوڑا سا کام کرنا تھا، تھوڑی سی میری فرما برداری کرنی تھی، جو چیز ہم نے تمہارے لیے فرض کیا تھا اس کو کرنا تھا، اور جس چیز سے ہم نے تم کو روکا تھا اس سے رکنا تھا، لیکن تم نے وہاں پہ نہیں کیا۔ اب یہ جو جگہ ہے یہ بدلے کی جگہ ہے، یہاں پہ کچھ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو اس کا بدلہ یہاں پہ دیا جائے گا۔ تو جہنم ایسی چیز ہے، جہنم اتنی بری چیز ہے کہ یہاں پہ ہر انسان اتنا زیادہ پریشان ہوگا۔ اس کی آگ ایسی ہوگی کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اگر تھوڑا سا کھول دیا جائے تو اس کی جو گرمی ہے، اس کی گرمی کی وجہ سے پورا دنیا ختم ہو جائے۔ اس کے اندر جو جہنمیوں کو جو زنجیر لٹکا دیا جائے گا، جس زنجیر میں ان کو باندھا جائے گا، اگر اس زنجیر کی کڑی کو پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے اور زمین میں دھس جائے۔ جب لوگ پریشان ہوں گے جہنم کے اندر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ مجھے اس سے پناہ دے دے، مجھے اس سے بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو گرم پانی دیا جائے گا۔ گرم پانی جب وہ پیے گا تو اس کے بدن کی ساری ہڈیاں گل جائیں گی، اس کے چہرے کا چمڑا ختم ہو جائے گا، اس کے بدن کا پورا معاملہ ختم ہو جائے گا اور درہم برہم ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ اس کو کھال دیا جائے گا، یہاں تک کہ عذاب اس کے ساتھ چلتا رہے گا، ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ عذاب چلتا رہے گا، اس کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، جو ایمان کی حالت میں مرے ہیں، اپنے گناہوں کا بدلہ ختم ہونے کے بعد وہ لوگ واپس جنت میں آ جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی بنا رکھی ہے۔ جہنم تو ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ گار ہیں، لیکن جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک لوگ ہیں۔ جنت کا معنی باغ ہوتا ہے، ایک ایسا باغ ہے جہاں انسان کی ہر جائز خواہشات کو پوری کی جائیں گی، اور اس کے دل میں جو بھی چیز آئے گی وہ ہر چیز اس میں موجود ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو سونے اور چاندی سے بنایا ہے، اور اس کا جو گارا ہے وہ خالص مشک کا ہے۔ جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے ان کا حلیہ ایسا ہوگا کہ ان کے بدن پہ، مرد کے بدن پہ کوئی بھی بال نہیں ہوگا۔ مرد جوانی کی عمر میں ہوگا اور جوانی کی عمر میں اس میں جائے گا، اس میں کبھی بوڑھا نہ ہوگا، نہ اس کا کپڑا کبھی گلے گا، نہ اس کے چمڑے پہ کبھی جھریاں آئیں گی۔ اسی طریقے سے جو عورت جنت میں جائیں گی وہ بھی جوانی کی حالت میں جائیں گی اور ہمیشہ وہ جوان رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بہت ہی اچھے طریقے سے بنایا ہے۔ انسان جو بھی وہاں پہ ہوگا اس کی ہر جائز خواہشات اس کی پوری ہوں گی، وہ جو بھی چاہے گا اس کو ملے گی، جس چیز کا وہ تصور کرے گا وہ چیز اس کو مل جائے گی۔ ہم اس چیز کا تصور کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو اتنا خوبصورت بنا سکتا ہے تو جنت کو بھی اتنا خوبصورت بنا سکتا ہے۔ جب دنیا کو اتنا حسین بنا سکتا ہے اور دنیا میں اور خوبصورت محلات ہو سکتے ہیں تو جنت بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو بھی خوبصورت اور حسین بنا سکتا ہے۔ جنت میں ایک کوثر ہوگا جو حوض ہوگا، کچھ مورخین نے کہا کہ یہ نہر ہے اور کچھ مورخین نے کہا یہ حوض ہے۔ ایسا حوض ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے، وہ لوگ جو جنتی ہوں گے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم لوگوں کی کوئی اور خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ وہ لوگ کہیں گے کہ یار اب مجھے پتہ نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہاں ایک چیز ہے، اور وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ خود بخود اپنا دیدار کرائے گا۔ موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ سب سے چھوٹے درجے کا جنتی کون ہوگا؟
اللہ نے کہا کہ سب سے چھوٹے درجے کا جنتی وہ ہوگا کہ جب جنت میں سارے لوگ چلے جائیں گے اور کوئی بھی انسان باقی نہ رہے گا، تو ایسے ایک انسان باقی رہے گا جو ابھی تک جنت میں نہ گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے انسان تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے جنت میں اللہ ڈال دے۔ پھر وہ انسان خود کہے گا کہ اب جنت میں جگہ ہی نہیں ہے، جنت تو بھری جا چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم جو مانگو گے وہ چیز دے دی جائے گی، اور وہ خواہش کرتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق پورا کرتے جائیں گے۔ 5 بار وہ اپنی خواہش کا اظہار کرے گا، 5 بار اللہ اس کی خواہش کو پورا کریں گے۔ خواہش پورا کرنے کے بعد اللہ کہے گا کہ میں اس سے 10 گنا اور زیادہ دیتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ سب سے اچھے درجے کا جنتی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ سب سے اچھے درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کو ہم نے خود چنا ہے، یعنی کہ وہ انبیاء کرام ہوں گے، وہ رسول ہوں گے، وہ لوگ سب سے اچھے درجے کا جنتی ہوں گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں برے کاموں سے بچیں اور وہ کام کریں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین نعمت عطا کی ہے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان جب اس میں داخل ہوگا، جب وہ دیکھے گا تو ہمیشہ خوش رہے گا، کبھی اس کے اوپر غم نہ ہوگا۔ آئیے اس نیک کام میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے۔